علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ڈیبیٹ آف دی ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال، اور میرے ساتھ دیں گے میرے کو اینکر غلام نبی مدنی اور ہمارے سینئر اینکر جاوید اقبال بٹ صاحب۔ ناظرین، ڈیبیٹ آف دی ویک میں ہم پورے ہفتے کے جو اہم سلگتے مسائل ہیں، سلگتے ایشوز ہیں، موضوعات ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کا حل کھوجتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ایکسپرٹس اس میں ان کی رائے ہم لیتے ہیں۔ اس ہفتہ یہ جو گزرا ہفتہ تھا وہ انتہائی سنسنی خیز رہا ہر حوالے سے۔ پاکستان کا یوم پاکستان تھا، اس حوالے سے بھی، اور اس سے پہلے تقی عثمانی صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، بہت بڑے ہمارے نام اور عالم تھے۔ تو کافی سارے موضوعات ہیں، ان پہ ہم آج کے اس ڈیبیٹ آف دی ویک میں بات کر لیں گے، روشنی ڈالیں گے۔ اگر میں بات کروں تو آج کے جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے یوم پاکستان دنیا بھر میں تقریبات جوش و خروش سے منایا گیا، اس پہ بات کر لیں گے۔ اسی طرح تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملہ، پس پردہ حقائق، کون ملوث ہے، کون سا ایسا ملک ہے جو یہ سازش رچا سکتا ہے، اور وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، محرکات کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اسی طرح گروگرام واقعہ، ہندوستان کے ایک گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا اور ایک مسلم فیملی کو نشانہ بنایا گیا، اس پہ بات کر لیں گے کہ ہندوستان میں اقلیتیں کتنے محفوظ ہیں، اور ہندوستان جو خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہلاتا ہے، ان کے اقلیتیں، ان کے جو مائنارٹیز ہیں، ان کے حقوق کا کتنا وہ پاسدار ہے۔ اس طرح جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کشمیر کی تنظیم ہے، اس پر ہندوستان نے پابندی لگائی ہے، اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے کہ یہ پابندی کیوں لگائی، اور اس پابندی سے ہندوستان کے اندر اور کشمیر کے اندر عسکریت کیا نہیں بڑھ جائے گی۔ اور اسی طرح شاگرد کے ہاتھوں استاد کا قتل پاکستان میں، اس کے اسباب کیا ہے، محرکات کیا ہے، ذمہ دار کون ہے، اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ اور اسی طرح سندھ کی 2 ہندو لڑکیاں جن کو اغوا کا نام دیا گیا اور انہوں نے شادی کر لی، اسلام قبول کیا، اس سارے واقعے پہ ہم روشنی ڈالیں گے کہ حقائق کیا ہیں اور میڈیا کس طرح کی چیزوں کو پیش کر رہا ہے، بھارت کو کیوں تکلیف ہے، اور ہماری حکومت اس پہ اتنی زیادہ اس پہ کیوں بول رہی ہے۔ اس پہ یہ ایک عام سا واقعہ تھا، سندھ کے اندر پیش آیا، حقائق اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ اس طرح ہم بات کریں گے، آخر میں ایک دلچسپ ٹاپک ہے کہ سعودی عرب میں اونٹوں کا مقابلہ حسن، اس پہ بھی بات کر لیں گے کہ عرب دنیا میں اونٹ کتنے اہم ہیں اور ان کا مقابلہ حسن، اس پہ بات کریں گے۔ تو مدنی صاحب خوش آمدید آپ کو، بٹ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ کیا حال ہے آپ دونوں کا؟ بہت اچھا۔ کیسے گزرا ہفتہ آپ دونوں کا؟ بہت زبردست، ٹھیک تھا، آپ کے ساتھ بھی ہم نے چلیں خوش آمدید۔ بات کر لیں گے اس پہ، چونکہ تقی عثمانی صاحب، مدنی صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں تو بہت بڑا واقعہ تھا، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن چونکہ یوم پاکستان کی تقریبات آئی، میڈیا اس پہ مصروف ہوا، تو وہ واقعہ پس منظر میں کہیں چلا گیا، اس پہ اتنی ڈیبیٹ نہیں ہو گئی، بات نہیں ہو گئی، اور اس کے جو پیچھے کارفرما عناصر تھے ان کو کھوجنے کی بات نہیں ہو گئی، وہ تھوڑا سا دب سا گیا مسئلہ۔ حالانکہ اگر خدا نخواستہ مفتی تقی عثمانی کو کچھ نقصان ہو جاتا، وہ وہاں پہ موجودانہ طور پہ نہیں بچتے، تو ہمارے یوم میں پاکستان کی ساری تقریب تو خراب ہوتی، ہمارا اتنا بڑا ایونٹ جو خراب ہوتا ہے، اور اس کے دراصل اثرات، منفی اثرات جو ہمارے ملک پہ پڑتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ سارا میڈیا دوبارہ سے خاموش ہو گیا، اور اس کے پیچھے اصل اسباب کیا تھے، کون ہو سکتا ہے، کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فردوس صاحب، جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ مکتبہ دیوبند فکر کے جو بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ان کی نہ صرف پاکستان کے لیے خدمات ہیں بلکہ جو اوورآل اسلامی دنیا ہے ان کے لیے بھی ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ پوری دنیا کے اندر وہ ایک فقہی اعتبار سے اور ساتھ ساتھ اسلامک اکانومی کے اعتبار سے بڑے مشہور ہیں، اور ان کے جو آباء و اجداد تھے، جس طرح سے مفتی شفیع صاحب تھے، انہوں نے پاکستان، اور اسی طرح ان کے جو رشتہ دار رہے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی تقی عثمانی کے بالکل قریبی عزیز ہیں، تو انہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو ان علماء کرام کے بارے میں مفتی تقی عثمانی یا ان کا جو ادارہ ہے، ان کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا، سنا گیا کہ انہوں نے شاید کوئی ایسی منافرت والی بات کی ہوگی۔ ہمیشہ پاکستان کے بیانیے کے ساتھ، ہمیشہ پاکستان کے نظریے کے ساتھ یہ لوگ کھڑے رہے ہیں۔ تو ایک ایسے وقت میں جب پاکستان 70 سالوں کے بعد ایک پاکستان کو کمزور کرنے والے جو عناصر تھے ان کے خلاف لڑ کر کامیاب ہو گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 17 سال کی جو 9/11 کی جنگ تھی، اس میں ان دیکھے دشمن کو پاکستان پر مسلط کیا گیا، اس کے خلاف جب پاکستان کامیاب ہو گیا،
اور پاکستان میں امن آ گیا, پاکستان دنیا کے اندر سرمایہ کاری پاکستان میں آنے لگ گئی, تو یہ چیزیں اب دوبارہ سے یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی, اور اب دوبارہ سے ایسے لوگوں کو متحرک کر دیا گیا کہ اس طرح کی فرقہ واریت بڑھائی جائے اور عوام کو اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان پرامن نہیں ہے. اگر اس میں تھوڑا سا آپ سے, کسی ایسے مولوی کو نشانہ نہیں بنایا گیا جو ویسے کسی حد تک کسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو یا جو ہے تھوڑے سے منافرت پھیلا رہا ہو, ایسے مولانے بھی ہمارے پاس ہیں جو فرقہ وارانہ بات کرتے, تاکہ عثمانی سب کے نزدیک قابل قبول تھے, پھر ان کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر ایسے لوگوں کو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آپس کی دشمنی کا اس کو رنگ دے دیا جائے, تو ایک ایسے عالم دین کو ٹارگٹ کیا جائے جو سب کے ہاں قابل قبول ہے, جس کی حکومت بڑا احتجاج ہوگا, جس کو ساری کی ساری پوری قوم ان کو مانتی ہے, ایسے عالم دین کو قتل کیا جائے. اب آپ نے بات کی کہ ایسے لوگوں کے بارے میں میڈیا بھی نہیں بول رہا ہے اور اس پر حکومتی بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے, تو میں اس سے پہلے اگر ماضی کے اگر ہم ریکارڈ کی بات کر لیں تو شروع سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنے ایسے قتل ہو گئے, لیاقت علی خان سے لے کر اور ابھی جو بڑے بڑے علماء کرام جو شہید ہوئے ہیں ان تک کسی ایک کے قتل کا بھی کوئی فیصلہ یا اس کا مجرم سامنے نہیں آیا. ہم اگر علماء کرام کی بات کر لیں تو جیسے عبداللہ غازی اسلام آباد میں شہید ہو گئے, عبدالعزیز غازی وغیرہ کے ان کے والد صاحب, اور کراچی کے اندر کئی علماء, مفتی نظام الدین شامزئی, عبدالمجید دین پوری, علامہ احسان علی ظہیر, حق نواز جنگوی وغیرہ وغیرہ, یہ ایک پوری لسٹ ہے علماء کرام کی جن کو شہید کر دیا گیا, لیکن ان کے مجرم نہیں پکڑے گئے. اس سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کا عدالتی سسٹم کمزور ہے, آپ کا قانون کمزور ہے, اور دوسرا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دشمن اگر آپ مضبوط ہیں تو اس کا مطلب ہے دشمن بہت زیادہ مضبوت ہے, اگر آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دشمن آپ سے جیت گیا ہے. تو میں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے لوگ کون ہیں, اگر یہ ہم حقائق کا جائزہ لیں تو اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے 27 فروری کو پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی, اور وہ 3 ملک تھے, ان 3 ملک یہی وہ 3 ملک ہیں جو اب سازش میں تھے, جی, جو اب چاہتے ہیں کہ وہ حملہ تو پاکستان پر کامیاب نہیں ہوا, اب اس طرح سے فرقہ واریت بڑھائی جائے اور پاکستان کو کمزور کیا جائے. بٹ صاحب میں آپ سے بات, جیسے کہ مدنی صاحب نے اشارہ کیا کہ راجستھان سازش کی 3 ملک تھے جو وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے. تقی عثمانی صاحب پہ قاتلانہ حملے کو, بزدلانہ حملے کو سوشل میڈیا کے ہمارے بہت سارے دوست اس تیسرے ملک کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, اور امکان وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس حملے پہ تیسرے ملک ملوث ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے ایکسیس سے ہمارے پاس ماضی میں ان کے ریکارڈز رہے ہیں. کلبھوشن وہ بیچتا رہا ہے, عزیر بلوچ بیچتا رہا ہے, مہدی موصلی کو بیچتا رہا, کافی نام ہے بہت سارے جن کے پاس ان کے پاسپورٹ تھے. آپ کیا کہیں گے, آپ کا کیا تجزیہ؟ سر مولانا تقی عثمانی کا جیسے ہمارے بھائی نے اس کا پورا جو ہے بتایا پس منظر, ان کا ایک نام ہے, دینی طور پہ بھی وہ پاکستان کے جج بھی رہے ہیں, سو اس کی بڑی خدمات ہیں. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ تقی عثمانی صاحب کا چناؤ کیوں کیا گیا, کس موقع پہ کیا گیا, اور اس کے محرکات کیا تھے. یہ 3 جو اہم چیزیں ہیں نا, اس پہ بات کرنے والی ہے. تقی عثمانی صاحب ہر جمعے کو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے اس مسجد میں جاتے تھے. اس دفعہ بھی وہ گئے ہیں, اپنی ان کے ساتھ 2 گاڑیاں تھیں, ایک میں ان کی فیملی بھی تھی, ان کے پوتے پوتیاں بھی تھے, ٹھیک ہے. اس پہ جو نپا چرنگی کے پاس حملہ کیا اس میں وہ محفوظ رہ گئے اللہ کی مہربانی سے. ایک تو وہ دن جمعہ کا تھا, ایک 23 مارچ کا تھا. اس دن انہوں نے وہ جو ایک پاکستان کے اندر دوسرا جو ہے کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا اقتصادی ہب ہے, انہوں نے ایک موقع پہ 3 عملے کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو تقی عثمانی صاحب کا, دوسرا کراچی کے اقتصادی آپ کو جہاں پہ امن بحال ہو چکا تھا اس کو دوبارہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ خراب کرنے کی, تیسری 23 مارچ کو ختم کرنے کی انہوں نے جو ہے نا ایک دن میں ایک ٹارگٹ میں 3 حملے کرنے کی ہیں. آپ یہ دیکھیں اقتصادی سرگرمیاں, جب اگر اس طرح ملک کا کراچی ہب ہے تو اقتصادی جتنی بھی سرگرمی ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہے. آپ نے پچھلے سال دیکھا تھا آخری سال کے آخری حصے میں چین کے قونصل خانے پہ حملہ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے. وہ جو سلیپنگ جو اپنے کیا نام ہے سلیپنگ سیل ہیں جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے, اور ہمارے جو تیسرا آپ نام لینا چاہ رہے ہیں ایران کا, یہ جو 2 ایسے ممالک ہیں جو سلیپنگ سیلز ہیں ان کے, وہ کراچی کے اندر وہ امن نہیں دیکھ سکتے. کراچی کا اقتصادی وہ ان لوگوں نے ان علاقوں میں اتنا سیل وہ بنائے ہوئے ہیں کہ کسی ٹائم بھی وہ پاکستان کے اندر اس طرح کی انہوں نے حرکات کی ہیں. اس کے محرکات جیسے بھائی نے بتایا کہ وہ اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا 14 ایران کو کیوں تکلیف ہے, ایران کیوں اس طرح کے واقعات کرنا چاہتے ہیں, اس کو کیا فائدہ ملے گا اس سے؟ سر آپ یہ دیکھیں موجودہ جو خطے کی بدلتی سنورتی صورتحال ہے, امریکہ کا افغانستان سے انخلا ہونا, اس کے بعد اس علاقے پہ ایک تو اقتصادی طور پہ, ایک سیاسی طور پہ, ایک مذہبی طور پہ, یہ ہر آدمی جو اب اس کے خلا کو پورا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے.
دوسرا پاکستان کی ایک جو کوشش ہو رہی ہے کہ ایران کے اپنے ساحل کے ساتھ جو ہے یہ تیل کی کھدائی کے جو وسیع ذخائر نکل رہے ہیں تو یہ کسی طور پہ ہضم نہیں ہوں گے کسی کو بھی. اور انڈیا جو ہے بالخصوص اس کی میں 3 مثالیں دیتا ہوں. ایک تو بھائی نے بتا دیا کہ اپنا 14 فروری کو پلوامہ کا پس منظر, ایک اس کے انتخابات, پھر آپ نے دیکھا جس دن سعودی ولی عہد جو ہے پاکستان تشریف لے کے آئے تو پلوامہ انہوں نے وہ عملہ کرایا تھا اس کو کہ پاکستان اقتصادی طور پہ جو ہے نا یہ اس پہ جو ہے زچ پہنچے پاکستان کو. اور اس کے جو سعودی فرما اپنے ولی عہد تھے ان کے دورے کو انہوں نے ایک جو ہے نا سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ اور اس سے پہلے ایک اور دورے پہ جب کلنٹن پاکستان میں آیا تھا تو انہوں نے سیم اسی طرح کی ہسٹری دہرائی تھی کہ ان نے ہندو یاتریوں کو وہاں پہ کشمیر پہ خود ہی مروا دیا تھا. صحیح ہے. تو یہ اس کے یہ ہو گیا کہ مطلب وہاں پہ تیسرے ملک کے ملوث ہونے کے امکانات ہیں. یہ سیکیورٹی ایجنسیز کو چاہیے کہ اس پہ تحقیقات کرے اور حقائق قوم کے سامنے لائے. لیکن ایک اہم بات مدنی صاحب, اس واقعے کے بعد ہمارے علماء کرام بہت اہم ہے. کسی بھی معاشرے میں علماء کا ایک مقام ہوتا ہے, ایک مرتبہ, ان کی عزت, لیکن نہ ان کی سیکیورٹی ہے نہ ان کی حفاظت کا کوئی مطلب یقینی بنائے جانے کی کوشش ہے. اتنے بغیر سیکیورٹی کے ایسے لوگوں کو ہمارے پروٹوکول دیا جاتا ہے جن کا معاشرے میں کوئی مقام بھی نہیں, مطلب چودھری ٹائپ کے ہوتے ہیں, حکومتی سیکیورٹی لے کے عیاشی کرے تاکہ عثمانی صاحب جیسے لوگ ہمارا اثاثہ ہے. تو اس کے بعد علماء کرام کے سیکیورٹی کو سخت نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل سخت تو اس سے پہلے کرنا چاہیے, کیونکہ علماء کرام اور پھر بالخصوص وہ علماء کرام جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو پیغام پاکستان پر دستخط کرتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے منافرت ختم ہونی چاہیے, جو رواداری کے مظاہرہ کرتے ہیں, ایسے علماء کرام بہت زیادہ ہیں. تو ان کو ان کی سیکیورٹی کا تو بندوبست کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ مدارس کے نام پر علماء کرام کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے, اور مدارس کو بھی بجائے اس کے کہ ان کی سیکیورٹی ان کو سیکیورٹی فراہم کریں, بلکہ وہاں پر چھاپے مروائے جاتے ہیں کہ شاید وہ دہشت گرد ہوں. ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سے کچھ لوگ ہوں گے جو مدرسے میں آ کے پڑھ کے گئے ہوں گے, دہشت گردی میں ملوث پائے گئے, وہ چند ایک لوگ ہوں گے, وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, یونیورسٹیوں میں بھی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ سارے کے سارے مدارس کو ٹارگٹ کر دیں, علماء کرام کو ٹارگٹ کریں. تو علماء کرام کی سیکیورٹی اور مدارس کے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ایک اچھا تاثر پیدا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کو صرف اور صرف مدارس کے ساتھ خاص کر دیا ہے, حالانکہ جو شدت پسند عناصر ہیں, جو دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں, وہ باقی لوگ بھی تو ہیں. تو اس لیے یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء کرام کو وہ اہمیت دیں. ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے, اللہ کے ہاں بھی بڑا ہے اور دنیا میں بھی بہت بڑا ہے. علماء کرام جو ہیں یہ ایک پورے معاشرے کی, پوری سوسائٹی کی ایک پہچان ہے, ایک مرکز ہے. یہ لوگ, ان کے پاس مسجد ہے, ان کے پاس مدارس ہیں, اور ان کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے. یہی سوال میں بٹ صاحب سے کروں. بٹ صاحب, عمران خان صاحب کی حکومت آئی, وکٹری اسپیچ میں بھی انہوں نے مدارس کی بات کی, اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے خیبر پختونخوا میں علماء کے احترام کرنے کی, مساجد کے ائمہ کو تنخواہیں دینے کی بات کی, لیکن پریکٹیکلی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سر, ہم موجودہ حکومت سے صرف اتنی گزارش کرتے ہیں, اور بالخصوص وزیر اعظم سے, کہ جذباتی نہیں, تھوڑی سی جو اپنے ادارے ہیں ان کی تحقیق تک انتظار کر لیا کریں کسی بھی عمل کا رد عمل دینے کے لیے. کیونکہ بعض ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جس پہ جو وزیر اعظم ہے اس کو آخر پہ جا کے جو ہے ڈیسیژن لینا چاہیے, جبکہ وزیر اعظم صاحب پہلے ہی حکم جاری کر دیتے ہیں, تو وہ بات کا جو تاثر ختم ہو جاتا ہے. اب پلوامہ کے حملے کے بعد نہیں, اس پہ بتائیں, اس کو چھوڑیں, اس پہ بتائیں کہ علماء کرام کے حوالے سے عملی طور پہ کچھ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. طارق جمیل صاحب سے ملاقات کی, بہت اچھا کیا, لیکن عملاً علماء مدارس کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے. دیکھیں جی, ان کو چاہیے تھا کہ علماء جو مدارس ہیں, جتنی تنظیمیں ہیں, یہ خود کو جو ہے نا, ان نے وہ یا تو انڈر پریشر آ گئی ہیں, گورنمنٹ آ گئی ہے, یہ تاثر دیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ ملیں, اوپن ملاقات ہو, قومی اسمبلی میں ہو, وزارت خارجہ میں ہو, کسی جگہ پہ اکٹھی کریں, ان سے دیکھیں, ان کے مسائل سنیں, ان کو پروٹیکشن دینی ہے, یا جو آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ممکنہ حل تلاش کریں. اب یہ دیکھو, آج چودھری فواد نے کہا حکومت عمل نہیں کر رہی, پھر کچھ اس طرح کی باتیں. عمران خان صاحب پہ کریٹیسائز یہ کیا جا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹویٹ کرتے تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب پر اتنا بڑا قاتلانہ حملہ ہوا,
اس پہ کوئی مذمتی ٹویٹ نہیں آیا کسی طرف سے بھی نہیں آیا. بالکل اس کی اگر کوئی اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید وہ 23 مارچ کی تیاریوں میں مصروف ہو مہاتیر محمد کے, لیکن پاکستان کی اتنی بڑی شخصیت ہے مفتی تقی عثمانی کہ ایک بہت بڑے ان کی فین فالوئنگ ہے, فون کر سکتے تھے, فون کر سکتے تھے, لیکن تقی صاحب نے جیسے یہ کہا کہ مجھے آرمی چیف کا فون آیا ہے, انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے, تو یہ اچھی بات ہے. افواج پاکستان جو ہیں وہ علماء کرام کی بھی قدردان ہیں اور مدارس کی بھی قدردان ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ ایک بڑے عالم دین کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے ان کے وہ دوست تھے مولانا سمیع الحق شہید, جو ان سے ایک ہفتہ پہلے ملاقات کر کے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ شہید ہو جاتے ہیں, اس پر بھی کوئی ان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے بھی عمران خان نے کچھ نہیں کیا. اور پھر سب سے بڑی عمران خان کی حکومت کی یہ ناکامی ہے, اگر یہ لوگ بھی اسی طرح چلتے رہے تو ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا, جس طرح سے باقی لوگوں کا پہلے سے یہاں سے مٹ گیا نام, جس طرح سے لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں اس طرح عمران خان صاحب کو بھی نہیں جانے. اب ثانیہ سہیوال کو دیکھ لیں آپ, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے آج بھی انصاف مانگ رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نے ان کو کہا تھا کہ میں قطر سے واپس آؤں گا تو ان کو انصاف دے دوں گا, ابھی تک قطر سے واپس نہیں آئے عمران خان صاحب. چلیں اس پہ بات کر لیں گے اگلے ٹاپک, چونکہ ٹائم بہت کم ہے. تقی عثمانی صاحب پاکستان کے بہت بڑے نامور قدآور اور بہت بڑی شخصیت ہیں, سب کے لیے قابل قبول ہے. ان پہ حملہ ٹھنڈے پیٹو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس کے جو عناصر پیچھے ہیں, جیسے کہ آئی جی سندھ نے کل بات کی کہ ہم کسی نتیجے تک پہنچ رہے ہیں, لیکن صرف بیان تک نہیں, اس نتیجے کو قوم کے سامنے رکھا جائے اور ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, تاکہ دیگر علماء محفوظ رہیں. یہاں پہ دیگر ریاست کی ذمہ داری ہوتے ہیں اپنے شہریوں کی, اپنے علماء کی, اپنے لوگوں کی حفاظت کرے. مدنی صاحب, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک تنظیم تھی کشمیر کے اندر جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتی تھی, پہلے امان اللہ خان صاحب اس کے چیئرمین تھے, اس کے بعد یاسین ملک صاحب اس کے چیئرمین رہے, تو اس پہ پابندی لگائی انڈیا نے, حالانکہ اس کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں تھا کہ یہ پاکستان کی, وہ چونکہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتی, خود مختار کشمیر کا, وہ بھی برداشت نہیں ہو گئی انڈیا سے. اس سے پہلے جماعت اسلامی پہ وہاں پہ پابندی لگی. یاسین ملک صاحب ابھی ان کی حراست میں بھی ہے, تو ان کے کارکنوں کو پکڑ رہا ہے انڈیا. تو اس سارے عمل سے, چونکہ ان کی جدوجہد سیاسی تھی, یہ کوئی ویپنز اٹھا کے, ہتھیار اٹھا کے کوئی کام نہیں کر رہے تھے, سیاسی جدوجہد کا گلا بھی دبانے کی ہندوستان کوشش کر رہا ہے کشمیر کے اندر. تو اس سے عسکریت وہاں زیادہ مزید نہیں بڑھے گی, وہاں پہ جنگی ماحول زیادہ نہیں ہوگا, تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فردوس صاحب, کشمیر کی جو صورتحال ہے اب وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. کشمیر یا تو آزاد ہو جائے گا یا پھر جو ہے بھارت اس میں مزید اپنا اثر و رسوخ بڑھائے گا. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر یہودیوں نے آباد کاری کو بڑھایا ہے, اسی طرح سے انڈیا بھی چاہے گا کہ کشمیر کے اندر جو ہے ہندوؤں کو بسائے. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1.5-2 سال پہلے ایک ایشو شروع ہوا, آرٹیکل 35A جو کشمیر کا شناخت کو واضح کرتا ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی کہ اس آرٹیکل کے ذریعے سے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ہندو کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا تھا. مودی سرکار جب سے آئی ہے اس نے کوشش کی ہے کہ کشمیر کے اندر اس آرٹیکل کو ختم کر کے, آئینی طور پر کشمیر کی حیثیت کو ختم کر کے ہندوؤں کو وہاں پر لا کے بسایا جائے, جس طرح سے اسرائیلی فلسطین کے اندر یہودیوں کو بسا رہے ہیں. تو ایک تو 2 سال 1.5 سال کے عرصے میں یہ کوشش ہوئی, سازش ہوئی. اور پھر دوسرا, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مودی نے پچھلے 5 سال 4 سال جو حکومت کی ہے وہ ساری کی ساری اینٹی کشمیر کے اوپر کی ہے, کشمیریوں کو مارنے میں کی ہے. یہ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ 70 سالوں میں اتنے قتل نہیں ہوئے جتنے 2018 میں ہوئے ہیں. 2017 اور 18 کا سال جو ہے یہ کشمیریوں کے لیے بدترین سال گزرا ہے, یہاں پر سب سے زیادہ قتل ہوئے ہیں. اور پھر اب جب نئے انتخابات آ رہے ہیں, ان انتخابات میں پلوامہ حملے کے ذریعے سے ایک تو کشمیریوں کو روکا گیا, اور دوسرا پھر وہاں پر جو جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں جیسے یاسین ملک ہیں اور دیگر حریت رہنما, ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہدف کیا ہے کہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کو نکال دیا جائے اور وہاں ہندوؤں کو لا کر بسا دیا جائے. اب یہ صورتحال وہاں پر چل رہی ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے, لیکن دوسری طرف سے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہونا کیا چاہیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سردار صاحب, پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو خود مختار کشمیر کی بات کر رہی تھی, وہ بھی بھارت سے برداشت نہیں ہوئی, ان پہ بھی وہاں پہ پابندی لگی. جماعت اسلامی کے بعد ان پہ بھی پابندی لگی, وہاں ان کے کارکن گرفتار ہو رہے ہیں. بھارت ایک پرامن سیاسی جدوجہد کرنے والی تنظیم پر پابندی لگا کے عسکریت کو وہاں مزید فروغ نہیں دے رہا ہے. کس طرف جا رہا ہے کشمیر کا مسئلہ, کیا کہیں گے آپ اس سب پہ؟ میں نے کہا آپ بھائی کے قریب ہو کے بات کریں, آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی, جہاں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پہ پابندی لگی ہے, تو اس پابندی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان جو ہے وہ ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ جس سے وہ
کشیدگی میں اور تلخی میں اضافہ کر رہا ہے. لبریشن فرنٹ ایک سیاسی تنظیم ہے اور اس سے پہلے انہوں نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی. اس سے پہلے سب سے پہلے 50s میں ہندوستان میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس پر ہماری جماعت پر وہاں پابندی لگائی تھی. سب سے پہلے اس پر لگی 50s میں, اس کے بعد پھر جماعت اسلامی پر لگی, لبریشن فرنٹ پر لگی ہے. یہ سیاسی جماعتوں کا راستہ بند کر گئے. تو نریندر مودی کی خواہش یہ ہے کہ ہر شخص کو عسکریت کی طرف, ملیٹنسی کی طرف دھکیلا جائے تاکہ مقبوضہ کشمیر میں فوج رکھنے کا جواز مل سکے. ہم چاہتے ہیں کہ سیاست بالا دست ہو, اس تحریک کا پولیٹیکل فیس سامنے آئے. سید علی گیلانی ہوں, میرزا جعفر فاروق ہوں, یاسین ملک ہوں, شفیق شاہ ہوں, یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اس کا پولیٹیکل فیس ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. پہلے ان سے سیکورٹی وڈرا کی ہے, وہ بڑی افسوسناک بات ہے. پھر ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے ہیں, وہ افسوسناک بات ہے. پھر سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی ہے, یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور اب ان کے اساتذے ضبط کر کے اب باقی سیاستدانوں کو بھی کھچاڑے پہ کھڑا کر کے تو 19 تاریخ تک اپنے الیکشن تک نریندر مودی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر اور کشمیریوں کی قیمت پر اپنا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. اور یہ ان کی بڑی ناکامی کا اعتراف ہے کہ وہ ایسے پوٹا کچھ نہیں کر سکا, ٹاڈا کچھ نہیں کر سکا, آرمی اسپیشل پاور ایکٹ کچھ نہیں کر سکا, ہندوستانی فوج کی قبض و غارت گری کچھ نہیں کر سکی, سینٹ گن کچھ نہیں کر سکی. لیکن اس کے باوجود پھر وہ کبھی پاکستان پر چڑھ دوڑتے ہیں اور فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں, کبھی وہ مقبوضہ کشمیر کے قتل عام میں اضافہ کرتے ہیں. اب یہ جو پابندیاں ہیں انتہائی قابل مذمت ہیں, افسوسناک ہیں اور ہماری قیادت کی جان کو خطرہ ہے. عالمی برادری کو چاہیے کہ حریت قیادت کو انٹرنیشنل پروٹیکٹڈ پرسنالٹیز, بین الاقوامی طور پر حفاظت شدہ محفوظ شخصیات قرار دیں اور ان کے تحفظ کا انتظام کریں. OIC نے بھی اس دفعہ بہت زبردست کردار ادا کیا ہے اور OIC نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہاں پر اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے. تو ہندوستان کو چاہیے کہ یہ جو ساری دنیا, یورپین پارلیمنٹ کیا کہہ رہی ہے, ہاؤس آف کامنز کیا کہہ رہا ہے, اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کمیشن کیا کہہ رہا ہے, ان حالات میں سیاستدانوں پر پابندی ناقابل فہم ہے, افسوسناک ہے, قابل مذمت ہے اور یہ پرامن تحریک کو جو ہے وہ پرتشدد تحریک میں تبدیل کرنے کی کوشش ہے. بہت شکریہ سردار صاحب, آپ کا موقف آ گیا. سردار صاحب نے بات کی کہ ایک پرامن تحریک جو تھی, جو سیاست کے اوپر بات کر رہی تھی, جو سیاسی جدوجہد کر رہی تھی, اس پہ پابندی لگا کے آپ لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں جی ہتھیار اٹھا رہو, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں عسکری مسئلہ ہے. بٹ صاحب آپ کی رائے لینا چاہوں گا. سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی ہے کہ کشمیر پہ لبریشن فرنٹ ہو یا جماعت اسلامی ہو یا حریت کانفرنس ہو, میرواز عمر فاروق ہو یا اپنے گیلانی صاحب ہوں, یاسین ملک صاحب ہوں یا گیلانی صاحب ہوں, یہ برطانیہ کی سب پارلیمنٹ میں بھی کہا گیا قومی سلامتی کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کو یقینی بنوائیں. یہ حریت کانفرنس جو ہے یا دوسرے یہ حریت پسند ہیں, یہ آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. تو اس کا وہاں پہ قومی سلامتی کے جو کیس پڑا ہوا ہے اس کو پہلے جو ہے اس کو بھی حل کیا جائے اور ان کو پروٹیکشن دلائی جائے. صحیح. دوسرا جو ہے کہ مبصرین جو ہیں وہ کشمیر میں بھی جا کے دیکھیں کہ حالات کس قسم کے کس نیج پہ چلے گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ جو پلوامہ کا ناکامی کے بعد جو ان کو جو وہ پریشر ڈالنا چاہ رہے تھے پاکستان میں, بھارت کی سیاست میں, بھارت کی جو وزارت خارجہ ہے اس میں ایک زلزلہ آ چکا ہے. ان کی جو پرتیں ہیں نا وہ جو طے کی پرتیں ہیں وہ ہل چکی ہیں. اپنے خوف خفت اور اپنے ڈر کو اپنے اس کو مٹانے کے لیے چلے گئے ہیں. اب یہ جو ہے ان میں RSS ہو یا BJP ہو, یہ اپنی عوام کے اندر ایک کشمیر کے لیے نفرت, ایک پاکستان کے لیے نفرت پھیلا رہے ہیں اور تعصب کی عینک سے دیکھ رہے ہیں. صحیح. اب ہمیں سارا چکر ووٹ کا ہے, سب ووٹ سے زیادہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ بھارت جو اس کو سمجھ رہا ہے کہ ہم نہ پاکستان سے جنگ میں مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ کشمیر کے وہ مسئلے کو پس منظر کرنے کے لیے ان کی جو سب سے بڑی جو حکمت عملی ہے, جو بالخصوص پاکستان کے لیے سوچنے کی بات ہے, ہمارے سفارت خانوں کو سوچنے کی بات ہے, وزارت خارجہ کو سوچنے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا جو ایشو اٹھارہ چاہ رہے ہیں, یہ اپنی اس پہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں وزارت خارجہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ اپنا جو ان کی جو کوشش ہے اس ٹائم کہ پاکستان جو گرے لسٹ میں ہے اس کو بلیک لسٹ میں لے کے آ جائے. سپتمبر کے مہینے میں وہاں فیصلہ ہونا ہے کہ اس کو گرے لسٹ میں کرنا ہے یا بلیک لسٹ میں.
یہ بھارت، چلو وہ تو بھارت کی پاکستان سے دشمنی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن کشمیر جس کو بھارت اس کو اپنا حصہ کہہ رہا ہے، وہ حصہ کہہ رہا ہے، اپنے لوگ کہہ رہا ہے، اور ان کے گولیاں برسا رہا ہے، 8 لاکھ فوج اس پہ رکھی ہوئی ہے، ان کو اندھا کر رہا ہے، ان کے حقوق جو ہے نا ان کو غصب کر رہا ہے، وہاں لوگوں پہ پابندیاں لگ رہا ہے، ان کا جو ناطقہ بند کر رہا ہے، جو وہی تو میں کہہ رہا ہوں پاکستان سے چلو ان کی دشمنی ہے، لیکن ان کشمیریوں سے کیا دشمنی ہے؟ وہ تو تمہارے لوگ ہیں، وہ تو کشمیر کے کو کس لیے چاہ رہے ہیں کہ ان کو دبا رہے ہیں، ایک دوسرا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ جانا، کشمیر کے اندر وہ آسانی کر رہے ہیں کہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، جیسے مدنی صاحب نے پہلے بتایا کہ وہ جو ان کا 35A جو اس کا جو آرٹیکل ہے، ٹھیک ہے، کشمیر پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی طرح سے بھی انسانی حقوق کے، ٹھیک ہے نا، خلاف ورزی ہے، بہت زیادہ دنیا کو بولنا چاہیے، یہ موقع ہے کہ اگر آپ کشمیر میں سپیس نہیں دیں گے ہم ان کے لیے مذاکرات کے لیے، جمہوریت کو آپ آگے بڑھنے نہیں دیں گے، سیاسی قوتوں کو آگے بڑھنے نہیں، دیکھو محبوبہ مفتی جس پہ انویسٹ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے خلاف بول رہے، عمر عبداللہ ان کے خلاف بول رہے، کون ہے آپ کے حق میں وہاں کشمیر کے اندر؟ ٹھیک ہے، اس پہ بات کر لیں گے، لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہے آگے ہم بڑھیں گے۔ ہندوستان کی ہی بات ہے، کیونکہ ہندوستان ہر حوالے سے دیکھا جائے تو ایک عجیب سا ہمسایہ ہمیں ملا ہوا ہے، وہاں پہ اقلیتیں محفوظ نہیں، پاکستان کے حوالے سے ان کے مسائل ہیں، ان کی اپنی اقلیتوں کے مسائل، گروگرام واقعہ ایک پیش آ گیا وہاں پہ، میں پروڈیوسر سے کہوں گا کہ ایک چھوٹی سی فوٹیج ہے، ویڈیو ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے، اس پہ پھر ہم تبصرہ کر لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو وہاں پہ ایک مسلم اقلیت پہ، مسلم گھرانے پہ تشدد کیے، پروڈیوسر صاحب ذرا چلائیں وہ ویڈیو۔ امی کو کچھ نہیں کہنا ہے، امی کو کچھ نہیں کہنا ہے، گھر میں گھس گیا، گھر میں گھس گیا، گھر میں گھس گیا، اللہ اللہ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، میں اپنے دونوں جو میرے کو اینکر ہیں ان کے سامنے میں اس کا پس منظر رکھوں گا۔ یہ جو واقعہ پیش آ گیا ہے یہ دہلی سے ملحقہ ایک گاؤں ہے، شہر ہے چھوٹا سا، اس کو گروگرام شہر ہے، اس شہر کا ان کے اسٹیٹ ہریانہ ہے، اور اس کا ایک گاؤں ہے گڑ گاؤں، اور اس کا محلہ ہے بھوپ سنگھ محلہ۔ اس میں ہوا یہ کہ کچھ ہندو لڑکے اس محلے سے گزرے تو مسلمان لڑکے وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ کرکٹ کیوں کھیل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری گلی ہے ہم کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ نے کرکٹ کھیلنا ہے تو آپ پاکستان چلے جائیں، وہیں پہ کھیلیں، آپ نے کھیلنا ہے وہیں پہ کھیلیں، یہاں نہ کھیلیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم کیسے پاکستان جائیں؟ بس اسی میں تکرار ہو گئی اور وہ گئے ہیں، اپنے 35 ساتھیوں کو لے کر آ گئے اور مسلمان کے گھر پہ حملہ آور ہوئے ہیں اور تشدد کیا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، نیزو کے ساتھ آئے، بھالو کے ساتھ آئے، لاٹھیوں کے ساتھ آئے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ پولیس اس مقدمے کو، جس میں پاکستان کو گالیاں دی گئی ہیں، جس میں مسلمان ہونے کو گالیاں دی گئی ہیں، پولیس نے اس مقدمے کو فرقہ واریت وہاں پہ جو مسلم اور ہندو کشمکش وہ واقعہ درج نہیں کیا، کیس کو دوسرا رنگ پولیس دے رہی ہے، اور اس واقعے پر سیاست ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں فردوس صاحب، بھارت کے اندر جو ہے اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ بھارت کی آبادی تقریباً 1 ارب 20 کروڑ سے زائد ہے، تو وہاں پر مسلمانوں کی جو آبادی ہے 20 کروڑ سے زائد ہے، 20-25 کروڑ مسلمان بستے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا بھارت کے اندر کہ جس میں بھارت کے اندر جو شدت پسندی ہے، ہندو انتہا پسند ہیں، وہ مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہوتے ہوں۔ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بھارت کے اندر جو ابھی دنیا تو ایڈوانس ہو گئی ہے، دنیا کے اندر بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کے اندر آئے سال جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے کیسز ریکارڈ ہوتے ہیں جس میں مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بھارت کا آرٹیکل 48 کے تحت وہاں پر گائے کو ذبح کرنا
ایک جرم قرار دیا گیا ہے, اسے مقدس قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو ان کے مقدس چیز کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور گائے کے ذبح کرنے پر کتنے مسلمانوں کا قتل کر دیا گیا. اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ گائے کی عزت ہے, گائے کا مقام ہے, اس کے یعنی مسلمانوں کی تمام وہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھارت کے اندر روندے جا رہے ہیں. یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے جو آج دنیا نے اس کو دیکھ لیا ہے, اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں بھارت کے اندر کہ جہاں پر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جنہیں 2010 میں بھارت نے پابندی لگا کر انہیں این جی اوز جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے, نہ ان کو وہاں پر کام کرنے دیا جاتا ہے. اگر کوئی کام کرتا بھی ہے تو وہ بھارت کے ماتحت رہ کر, بھارت کے نیچے رہ کر انہی کی زبان بولتا ہے. تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے پوری دنیا کے لیے. اور خود کو جمہوریت کہہ رہا ہے, اور جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن جو خود کو کہتا ہے کہ میں جمہوری ہوں, اپنے آپ کو ایک سیکولر بھی بتاتا ہے کہ میں سیکولر اسٹیٹ ہوں. لیکن وہاں اقلیت کی ہے. بٹ صاحب آپ کو مختصر تبصرہ اس پہ کیا کہیں گے؟ ویڈیو آپ نے دیکھ لی؟ جی ویڈیو دیکھی ہے. آپ یہ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے گاؤں کا نام ہے گڑ گاؤں. گڑ ہوتی ہے مٹھاس, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اور ہولی کا دن ہے, رنگوں کا دن ہے, رنگوں کا دن ہے. اب وہاں پہ ان نے اپنے ہولی کے دن کو منانے کے لیے بچے اگر کرکٹ کھیل رہے تھے تو ان کو کہا جی آپ نے کرکٹ کیوں کھیل رہے ہیں, آپ جو ہے ہولی, اس کا مطلب کہ ہولی میں شامل ہو. ٹھیک ہے, اب بچوں نے کیونکہ وہاں پہ نفرت اور تعصب اس طرح پھیلا دیا گیا ہے, ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ اب انہوں نے کیا کیا ہے, ایک مسلمان خاندان ہے, ان بچوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کھیلنا ہے, تو ان کو اتنی نفرت ہے کہ ان کا وجود برداشت نہیں ہے مسلمانوں کا ہندوستان میں. انہوں نے کہا کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ پاکستان میں چلے جائیں. یہ انتہا پسندی کی ایک بہت جو ہے نا انتہا پہ چلے گئے ہیں. تو یہ وہاں پہ نہ سکھ محفوظ ہیں, نہ عیسائی محفوظ ہیں, نہ نچلی ذات کے ہندو محفوظ ہیں, نہ مسلمان محفوظ ہیں. اب آپ نے دیکھا یہ بچیاں, عورتیں, خواتین کس طرح چیخ رہی تھی, مدد کے لیے پکار رہی تھی. ہاں, اب ان کو بچوں کو دیکھو, آپ نے کتنے 40 آدمیوں نے یار ایک گھر کے بچوں کے ساتھ آ کے کس طرح ظلم کیا ہوا ہے. لوہے کے راڈ پکڑے ہیں, آکیاں پکڑی ہوئی ہیں, ان کو ساتھ وہ پائپوں سے مار رہے ہیں. ان کا یہ قصور تھا کہ بچوں نے ہولی نہیں کھیلی, کرکٹ کھیلی ہے. اس طرح تعصب کیوں, یہ جو تعصب کس نے پھیلایا ہے, یہ صرف انتخاب میں آر ایس ایس اور بی جے پی نے اتنا کی ذہنیت ہی وہاں کے ذہنیت جو ہے نا. اس میں ایک اگر میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں, یہاں پہ ایک چھوٹا سا جوہری فرق سمجھے. پاکستان جو بنا تھا وہ اسلام کے نام پہ بنا تھا, جبکہ ہندوستان میں پیچھے رہنے والے وہ ہندوازم کے نام پہ نہیں تھے, بلکہ وہ ایک انہوں نے کہا تھا ہم ایک سیکولر ملک بنائیں گے جس میں تمام, اگر آج پاکستان اسلام کی بات کرتا ہے تو ہم کریں گے, کیونکہ ہم اسلام کے نام پہ یہ زمین بنائے. ہم نے کہا جائے آئے مسلمان بھائی, یہ اسلامی ریاست. لیکن ہندوستان میں پیچھے رہنے والوں نے ہندوازم کا نعرہ نہیں لگایا تھا. انہوں نے کہا ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا, ایک جمہوری ملک ہوگا جہاں پہ سب لوگ بیٹھیں گے, یہ کوئی ہندو کا ملک نہیں ہوگا. یہ جوہری فرق کو سمجھے. لیکن ہندوستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہوتی صاحب. لیکن مودی صاحب ایک بات میں اور یہاں پر ایڈ کر دوں کہ جس طرح سے پاکستان ایک اسلام کے نام پر بنا ہے, یہاں پر جو ابھی وہاں آر ایس ایس ہے, بی جے پی ہے, جو ان کی مودی سرکار ہے, مودی کی جو اپنی جماعت ہے, ان کا ایک نظریہ ہے اور وہ انتہائی خوفناک سازش ہے. اور وہ یہ ہے, آر ایس ایس نے خود اپنی کتابوں میں, لٹریچر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے ہندوستان میں صرف اور صرف ہندو مذہب ہی کو رکھنا ہے اور ہندوؤں ہی کو رکھنا ہے. باقی جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو یہاں سے نکال دینا ہے, انہیں ختم کر دینا ہے. یہ ان کی سوچ ہے, ان کا نظریہ ہے, اور وہی لوگ حکومت پر ہیں. اور وہی لوگ حکومت پر ہیں. تو اس لیے یہی جو ان کی سوچ ہے, یہ اسی سوچ کی عکاسی ہے کہ آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور وہاں پر اقلیتوں پر مظالم ہو رہے ہیں. اب یہاں پر آپ کا بھی ایک ٹاپک ہے, یہ آگے والا جو ہم نے اس پہ بات کرنی تھی, یہ جو سندھ کے اندر سندھ کے اندر جو معاملہ ہوا. اب دیکھیں اقلیتوں کی بات کرتے ہیں, پاکستان پر الزام لگاتے ہیں, لیکن خود وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اقلیتیں کس حال میں ہیں. تو اس میں پاکستان کو اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمان آج بھی ان کے دلوں میں پاکستان سے محبت دھڑکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں, پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمان, ہندوستان میں بسنے والے مسلمان, دونوں کے اندر جو مشترکہ چیز ہے ان کے دلوں میں وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. اور پاکستان کو ہندوستان یہ اس کے اندر مداخلت نہیں ہے, بلکہ اپنے مسلمانوں کی ایک حمایت ہے, ان کی مدد ہے. پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہندوستان کے ان مظالم کو دنیا کے سامنے اشکار کرے. یہ بڑی اہم بات کی اگر ہم ناظرین سے کہنا چاہیے, اگر یہ واقعہ پاکستان میں ہوتا کہ ایک ہندو کے گھر میں جا کے مسلمان 40-50 مسلمانوں کا ہجوم, ان کو مارتا پیٹتا, پوری دنیا چیختی, حقوق انسانی کی بات کرتی, وومن رائٹس کی بات کرتی, انسانی حقوق کی بات کرتی, لیکن چونکہ یہ واقعہ ہندوستان میں آیا ہے, پیش آیا, نہ بی بی سی اس پہ لکھے گا, نہ CNN اس پہ بولے گا, نہ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار اس پہ بولیں گے. اگر پاکستان میں واقعہ آیا پیش
تو اس کو دوسرا رنگ دے کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا. اسی طرح کا ایک واقعہ پاکستان میں ہے، لیکن حقیقت اس واقعے کی کچھ اور ہے. اس واقعے کو ہم سامنے رکھیں گے کہ وہ واقعہ تھا کیا، اس کو پیش کیسا کیا گیا، ہندوستان کو تکلیف کیوں ہوئی. ہندوستان کی وزیر خارجہ اس پر بولی، لیکن ہندوستان کی وزیر خارجہ سشما سوراج جی آپ اپنے ملک میں نہیں دیکھتی کہ کیا ہو رہا ہے، مسلم اقلیتوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ کے ملک میں گائے کی قیمت، گائے کی قدر، گائے کا مقام، اس کی حرمت ایک مسلمان کے خون سے زیادہ ہے. آپ کا سابق چیف جسٹس اس پہ بول رہا ہے، آپ کا راہل اس پہ بول رہا ہے، آپ کے 2-4 پولیٹیشین جن میں تھوڑی سی بہت عقل ہے وہ اس پہ بول رہے ہیں. لیکن آپ جنگی جنون میں، آپ ہندوازم میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ آپ ہندوستان کے اندر جو 22 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں ان کے ذریعے آپ ایک منی پاکستان ضرور بنائیں گے، اور یہ بن کے رہے گا کیونکہ آپ جس طرف جا رہی ہیں وہ یہی ہوگا اس کا نتیجہ. ہمارے پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا سندھ میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہاں سے 2 لڑکیاں سندھ کے گاؤں سے، انہوں نے 22 مارچ کو وہ میڈیا کے سامنے آئی، انہوں نے اسلام قبول کیا، شادیاں کی. اس واقعے کو جو ہے میڈیا میں عجب سے کیری کیا گیا، اس کو کہا کہ بچیاں اغوا کی گئی ہیں، اور وہاں پہ جی ہمارے پولیٹیشین سب بولے اس پہ جی اغوا کی گئی بچوں کو، اس کی تحقیق نہیں کی گئی. ایسے واقعات پیش آتے ہیں. پہلے تو ہم ان بچوں کا جو میڈیا پہ انہوں نے بیان دیا، چونکہ ابھی وہ لڑکیاں آج انہوں نے کورٹ میں گئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے، چونکہ ہمارے اپنے ورثاء کی طرف سے اور وہاں کے سندھ کے وڈیرے اور پولیس کی طرف سے ہمارے لیے خطرات ہے، کیونکہ سندھ میں بیٹھا زرداری کا پٹھا، یہ بلاول بیٹھا ہے، اور وہ تو ان کی عبادت گاہوں میں جا کے سب کچھ کرتا رہا. وہ کس طرح کا ذہن کا آدمی سب کو بتایا. یہاں پہ پہلے وہ ویڈیو ہم چلائیں گے، پھر اس پہ بات کر لیں گے. پروڈیوسر صاحب پلیز پلے کر. ہم اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے، ہم اپنی مرضی سے شادی کی، ہم نے شادی کر لی. آپ اپنے فیصلے پہ خوش ہیں؟ ہم فیصلے مطمئن ہے اسلام قبول کر کے؟ کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے کسی نے؟ اپنی مرضی سے. اچھا، یہ آپ نے دیکھا کہ ان کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی، ایک کا نام روینہ ہے، ایک کا نام رینا ہے. یہ اپنے وہاں کے ایک سندھ کے شہر ڈھرکی سے بہرحال غائب ہو گئی تھی اچانک. پھر وہ سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ ادھر کے قریب کے ہی سندھی 2 لڑکوں سے انہوں نے شادیاں کی ہیں، اس سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی پوری ویڈیو میں نے دیکھی ہے، نیٹ کے اوپر جا کر بھی ویڈیو موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کے حوالے سے پہلے سے تحقیقات کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، ہم اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ ہم نے اسلام قبول کیا، اپنی پسند کی شادی کی، ابھی ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اوپر سے جو سندھ کے جو پولیس ہے وہ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے کہ واپس ہندو ہو جائے. وڈیرے واپس دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی پاکستان کی بدنامی. بھئی پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، پاکستان میں کوئی اسلام قبول کرے گا اس کے لیے اس طرح کی قدغنیں، یہ کیسے کیا ہو رہا ہے؟ فردوس صاحب، پاکستان اور جو حکمران اس وقت ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے کہ پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے ہندوستان بھی پاکستان کے ان ایسے واقعات کو اچھال کر دنیا کے سامنے پاکستان کو بدنام کر رہا ہے. دوسری طرف سے پاکستان بھی ان کی حمایت کرنے کے لیے ایک طرح سے کھڑا ہوا. اگرچہ فواد چودھری نے سشما سوراج کو کہہ دیا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اور وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ جبری تبدیلی مذہب پر نوٹس لیا جائے گا. بھائی کس چیز کا جبری مذہب تبدیلی ہوا ہے؟ جبرن کون تبدیل کرتا ہے؟ جب وہ خود کہہ رہی ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے بغیر، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ دوسروں کا بیانیہ ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے اگر کہیں گے تمہارے ملک میں دہشت گرد ہے، تم اس کو تسلیم کر لو گے کہ تمہارے ملک میں دہشت گرد ہیں. دوسرے اگر کہیں گے کہ تمہارے ملک میں اقلیتوں پر ظلم ہوتا ہے، تم اس کو بھی تسلیم کر لو گے. آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا نوٹس لے رہے ہیں. اور فواد چودھری نے جسٹس وہ جو کاٹ جو ہے اس کو ٹویٹ میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے سر، ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں پر ظلم ہوتا ہے. نہیں ہوتا بھائی، ظلم نہیں ہوتا. آپ نے کہاں سے یہ بات کر لی ہے؟ تو اس میں جو ہمارے حکمران ہیں شاید ان کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، شاید ان کو اپنے اقدار کا پتہ نہیں ہے، اپنی روایات کا پتہ نہیں ہے. آپ انڈیا کی بات لے لیں، انڈیا کی مثال لے لیں. سشما سوراج کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب 2014 میں ضلع اتر پردیش، جو آپ کی ریاست ہے ریاست اتر پردیش، اس کا ایک ضلع ہے خوشی نگر، وہاں پر 100 سے زائد لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو ہندو مذہب میں تبدیل کر کے ان کی شادی کروا دی گئی. پھر 2015-2016 میں 150 سے زائد لڑکیاں ایک سال میں ہندو تھی، ان کو انہوں نے مسلمان تھی، مسلمانوں کو ہندو بنا کر جو ہندو سے شادی کی گئی. وہاں پر مظالم ہو رہے ہیں، وہاں پر یہ واقعات ہو رہے ہیں. دوسری طرف سے آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک جو بات ہے وہ حکمرانوں کے لیے شرمناک بات ہے کہ انہوں نے اس کو اس بیرونی بیانیے کو تسلیم کیا. اور دوسرا یہ ہے جب وہ لڑکیاں خود اقرار کر رہی ہیں تو تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ یہاں پر ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی اپنے پسند کی شادی کرتی ہے یا گھر سے بھاگ جاتی ہے
تو آپ کا پورا میڈیا، آپ کے پاکستان کے سارے چینل جو ہیں اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ اس کے اپنی مرضی کا مسئلہ ہے، تم کون ہوتے بات کرنے والے، اس کی مرضی. اور پھر آپ کا کورٹ اور آپ کی عدالتیں ساری کی ساری جو ہیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. اور یہاں ہندو لڑکیاں مسلمان ہوتی ہیں، باہر جاتی ہیں، نکلتی ہیں اور بیان دیتی ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، مرضی سے شادی کی، اور آپ اس کی مخالفت میں ان کو دوبارہ سے ہندو بنانے کے در پہ ہو. یار یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، آپ کیوں اسلام اور نظر اسلام کو تباہ کرنے کے در پہ ہو؟ اقلیتوں کو ہم حقوق پورے دیتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے مسلمان ہوتا ہے تو اسے مسلمان ہونے دو، تم کیوں ہندو بنا رہے ہو؟ تو فواد چودھری اور عمران خان صاحب اور ان کی جو باقی کابینہ کے جو لوگ ہیں، اور زرداری اور بلاول اور کا تو آپ نام ہی نہ لیں، وہ تو پاکستان کو، وہ پاکستان میں انڈیا کا سارا وہ بولتے ہیں. ابھی بلاول نے بیان دیا تھا، وہ انڈیا میں کیا اس پہ تماشا ہو رہا ہے، وہ تو اندر سے سارے کے سارے انڈیا کی باتیں کر رہے ہیں. بٹ صاحب اس پہ تبصرہ لیں، مدنی صاحب نے بڑی اہم بات کی. اس میں میں اگر آپ ایک اور چیز بتاؤں، مدنی صاحب نے بہت اشارہ کیا اس طرف. ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جس کو ہم لبرل کہتے ہیں یا سیکولر کہتے ہیں، عام دنوں میں کہتے ہیں اپنا جسم اپنی مرضی، میرا جسم میری مرضی. لیکن یہاں پہ ہندو لڑکی ہے، مسلمان سے شادی کی، یہاں پہ وہ فارمولا نہیں ہے. آپ دیکھیں ان کے ویب سائٹس، ان کے وہ لکھنے والے، بالکل جبران ناصر کو دیکھ لیں، سول سوسائٹی سارے شور کر رہے ہیں جی بھائی اس لڑکی کی مرضی ہے، اس کا جسم ہے، اس کو آزادی ہے، اس کا حق ہے، رائٹ، اس کا حق ہے. تو یہاں پہ دوگلا پن، ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ سر میں آپ سے عرض کروں، یہ ایک واقعہ ڈیڈ کی کے علاقے میں ہوا ہے. جی جی 2 ہندو بچیاں تھیں. جی وہ واقعہ ہو چکا. اس کے اوپر غلام نبی صاحب نے بڑی اچھی تفصیلی جو ہے نا ایک مفصل کیا ہے. اب پاکستان کی آواز، مدنی صاحب نے جو بات کی، وہ پاکستان کے ہر آدمی کی آواز ہے، انہوں نے جو ہے نا بالکل صحیح فرمایا ہے. لیکن سوچنے والی یہ بات ہے کہ یہ ایک سطحی معاملہ تھا، یہ کمشنر لیول کا معاملہ تھا. یہ پہلے اس کی تحقیق کر لیتے کہ معاملہ کیا ہے. اب جو معاملے کا اثر رخ نکلا ہے اس نے حقیقت بے نقاب کر دی ہے. وہ ان کے جو انہی تحریک انصاف کے رمیش کمار صاحب ہیں، ان نے جیسے پچھلی دفعہ وہ اس کے ایک بیان پہ، فیاض چوہان کے بیان پہ اس کو جو ہے وزارت سے نکلوا دیا. اب انہوں نے سمجھا کہ میرا تو ہاتھ کھل گیا ہے، میں اب جو ہے نا اس معاملے کو وزیر اعظم کو بھی بتاتا ہوں. تو وزیر اعظم نے، یہ وزیر اعظم کے لیول کا پہلے تو معاملہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. یہ وہاں پہ گورنر صوبائی وزیر اعظم ایکشن بھی لے لیتا ہے، جو بھی لے لیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ، ایشو یہ ہے کہ اب بچیوں نے بھاولپور جا کے درخواست دے دی ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. بچیوں نے ٹی وی پہ آ کے اعلان کیا ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے بچے محبت کرنے والے بچے ہیں، انہوں نے محبت کی ہے، بچیوں نے اسلام قبول کیا ہے، نکاح ہوا ہے، شادی ہو گئی ہے. اس میں کوئی ظلم نہیں، کوئی جبر نہیں ہے، عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اقلیت کا احترام کیا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے لیول پہ، وہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ پھر بھارت نے مداخلت کی، اس نے ٹویٹ کیا، پھر آپ نے ہائی کمشنر کو کہا کہ جا کے وہ دیکھے کہ یہ وہاں پہ واقعہ کیا ہوا ہے. بھائی بھارت کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کرے؟ کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ موقع دیا تھا فیاض چوہان کو اتارنے کے بعد. ہم نے رمیش کمار صاحب کو جو ہے نا، انہوں نے اسی کا مفاد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک طرف تو بھارت کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، ایک اپنی ہندی کمیونٹی کو خوش کرنے کی ہے، اور پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے. ہم نے اقلیتوں کے لیے وہاں پہ کوریڈور کھول دیا، ہم نے وہاں پہ پورا کھول دیا، ہم نے پورا دیکھیں، ہم نے تو بغیر اس کے پورا ان کے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ملک بنایا، جنہوں نے قربانی دی، جن کے لیے ملک بنا ہے، جن کی زمین ہے، جن کے نام پہ بنا ہے، جس کلمے کے نام پہ بنا ہے، ان کا ہی گلا گھونٹا جائے، ان پہ قدغنی لگائی جائے. اگر پاکستان میں اسلام قبول کر رہا ہے، آپ کے آئین کہتا ہے، آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے لیے آپ ملک میں اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس کے مواقع فراہم کریں گے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب اختیار کرنے کا اس کو اختیار ہے، حق حاصل ہے. اور ایک سب سے بڑی بات ہے، میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں کہ پاکستان جو بنا ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں، یہ پورے دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے پاکستان ہے، جو چاہے آ کے رہ سکتا ہے پاکستان کے اندر. اب پاکستان پتہ نہیں پالیسی کیا بنا رہا ہے، یہ دکھا رہا ہے کہ ہم امن کی پالیسی، ہم پیار محبت کرنے والے ہیں، جبکہ بھارت جاری امن اور جھکاؤ میں فرق ہونا چاہیے. جھکاؤ امن، وہی کہہ رہا ہوں نا. اب ہمارا امن جو پالیسی ہے اس کو جھکاؤ کی طرف بھارت تسلیم کر رہا ہے کہ ہم جھک گئے ہیں، جبکہ وہ جاریت کر رہا ہے. اب ہماری خارجہ پالیسی جو ہے، اس کا بیان جو ہے خارجہ پالیسی کی، اور پاکستان کے بعد جو بیرون ملک امبیسی ہیں، وہاں پہ جو پریس کونسلر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ جو کمیونٹی ہیں ان کو بتائیں کہ پاکستان کا مسائل کیا ہے، کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، پاکستان کے داخلی حالات کس طرح ہے، کس طرح اس کو جو پینٹ کیا جا رہا ہے. یہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں، 3 سال کے لیے آتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ڈیوٹی ختم کی، چلو یا تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کسی پولیٹیکل کو کہ یار ہمیں ایکسٹینشن لے دو. جو ان کے اس پہ پوری قوم کو، ہم ان 2 بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوم کھڑی ہے جی، ان 2 بچوں کے ساتھ کھڑی ہے، جائیں ان کی شفاف انکوائری ہو جائے.
पुलिस ने, सिंध की पुलिस ने जो शुरू का बयान दिया उसमें यही है कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई हैं। उनकी अपनी तहकीकात भी यही कहेंगे लड़कियों को कोई ना तो जबरी अगवा किया गया है, ना उनको कहीं भगाया गया, ना कोई मौलवी इसमें मुलविस है, ना कोई मदरसा इसमें मुलविस है, अपनी मर्जी से गई है, उन्होंने मर्जी से शादी की है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। और साथ में इस तरह के वाक़यात पर देखो मुझे ख़तरा ये लग रहा है कि ये मौका है इस्तेमाल करेगा बिलावल अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपने बाप के चोरी के पैसे को बचाने के लिए, क्योंकि वो आगे इस तरह के बयान दे चुका है कि सिंध में पाबंदी लगाए जाए मजहब तब्दील करने पे, वहाँ कुछ इस तरह के कवानीन बनाने की बातें भी हो रही हैं। तो इस पे हमारी पूरी कौम को, उलमा को और दीनदार तबके को खड़ा होना चाहिए। और इसमें मुदीर साहब एक बात और भी है कि हमारे मीडिया पर बैठे हुए वो सेकुलर लोग जिनको इस्लाम से चिढ़ है, जो पाकिस्तान की शनाख्त को, पाकिस्तान के नजरिया इस्लाम या बुनियादों में कलमा तैयबा को मिटाने के दरपे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि भाई आप इस तरह की बातें करके आप इंडिया की गोया के उनके बयानी की हिमायत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के मीडिया पर आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी जबरी तौर पर मौलवी लोग हैं, ये जाते हैं उनको जाकर वरगला कर जो है उनका इस्लाम तब्दील कर देते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि आज से 4-5 साल पहले भी एक इस तरह का वाकया हुआ था, पूरा सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था वो उस पर कि उनको जानबूझकर कहा कि तुम जो है ना जानबूझ उनको वापस हिंदू मजहब वापस जाने पर मजबूर किया गया। तो इसमें जहां पर अच्छा एक बात और भी है, अब आप देखें कि जिस तरह से ये वाकया हुआ इंडिया के अंदर, जिस पर हमने बात भी की हरियाणा के अंदर कि वहां पर घरों में जुल्म हुआ, तो इस पर वजीर आज़म इमरान खान साहब ने या बाकी दुनिया ने कितने ट्वीट किए, बाकी हुक्मरानों ने कितने ट्वीट किए। तो आप इंडिया के बयानियों को मजबूत कर रहे हैं। भाई आप पाकिस्तानी हैं, हम अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमारे यहाँ तमाम अक़लियतों को पूरे पूरे हकूक दिए जाते हैं। करतारपुर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो इसलिए हुक्मरानों को, जो पाकिस्तान के जिम्मेदार लोग हैं, उनको चाहिए कि जरा वो शर्म हया से काम लें और कोशिश करें कि जो पाकिस्तान का बयानिया है उसको मजबूत करें, बजाय इसके कि हिंदुस्तान की बयानी को मजबूत करें। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है शागिर्द के हाथों उस्ताद का कत्ल हुआ। बात फिर मौलवी पे आ गई। साना हुआ कि यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, वही यूनिवर्सिटी में बच्चे ने पढ़ा, वही तालीम पढ़ी, वही उस्ताद से पढ़ा और उठ के उस्ताद को कत्ल किया। लेकिन गाली मौलवी को पड़ रही है, इल्ज़ाम मौलवी को दिया जा रहा है, बदनाम मदरसा हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मुदीर साहब, कुछ चीज़ें तो हक़ाइक़ हैं, आप उन हक़ाइक़ का इनकार नहीं कर सकते। मसलन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना, पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज हो, यह हकीकत है। पाकिस्तान का जो हुक्मरान हो वो मुसलमान हो, ये हकीकत है। पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखे रसूल की सजा कत्ल हो, ये एक हकीकत है। पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को काफिर करार दिया जाए, ये एक हकीकत है। ये वो हकायक हैं जिनसे हम मुंह नहीं चुरा सकते। अगर आज कोई इनको तब्दील करता है, खत्म नबूवत नमूस रिसालत के मसले को छेड़कर तब्दील करता है, तो इससे वो मसला मर नहीं जाएगा, मिट नहीं जाएगा। आपने ठीक है, आप लोगों को खुद मौका दे रहे हैं। भाई खादिम रिजवी अगर बाहर निकला, आप उसको मौका ना दें, आप खुद सामने आए। आपकी अदालतों ने 10 साल या उससे कम का अरसा लगा दिया आसिया मसीह के केस पर। अगर वो बरी थी तो उसको आप 1 साल के अंदर बरी करके मामले को निपटाते। सलमान तासीर का कत्ल होता ना, मुमताज कादरी सामने आता। जब आपका सिस्टम, आपकी अदालतें इस कदर अंदर से कमजोर हैं, मामलात को मजीद पेचीदा बनाती हैं, बैरूनी दुनिया को दबाव का मौका देती हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने का, तो लोगों को ये मौके मिलते हैं। ये जो वाकया हुआ भावलपुर के अंदर, तालिब इल्म ने उस्ताद को कत्ल किया, इंतहाई शर्मनाक वाकया है, इंतहाई नहीं किया जा सकता, उसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब ये नौजवानों की नस्ल में ये चीजें कौन पैदा कर रहा है? भाई लेकिन हम असबाब को देखें, अगर असबाब और मुहर्रिकात को देखें तो आप इसके पीछे जाएं कि अगर आपका कानून मजबूत होता, हर पाकिस्तानी, हर वो बच्चा जो 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का कॉलेज यूनिवर्सिटी में, स्कूल में पढ़ता है, उसके ज़हन में जब ये पता होगा कि हमारे मुल्क में नामूस रिसालत महफूज है, कोई गुस्ताखी करेगा अदालत उसको खुद सजा देगी। कोई अगर कादियानी अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के खिलाफ ऐसी गुस्ताखी करते, उसको अदालत खुद सजा देगी। तो कभी भी इस तरह की जरूरत नहीं होगी। तो इसका जुर्मदार कौन है? आपका अदालती सिस्टम, आपका कानूनी सिस्टम, आपकी रियासत इसकी मुजरिम है। उस बच्चे का क्या कसूर है? ठीक है, उसको किसी ने वरगलाया होगा, लेकिन जब आपका कानून मजबूत नहीं है तो कैसे फिर अवाम को आप पकड़ सकते हैं? तो मेरे ख्याल में इन लोगों को पकड़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मौलवी और मदरसे को जो गालियां देते हैं, उनको पहले खुद देखना चाहिए कि आपकी रियासत और अदालतें क्या कर रही हैं। असल जिम्मेदार तो वो है, मौलवी मदरसे को तो आपने दरमियान में वैसे घसीटना है। सही। अच्छा भट्ट साहब, एक बच्चा जो अपने अब्बा के घर में, अपने वालिद के घर में मस्जिद में जाता है, कुरान पढ़ता है, दीन से उसकी मोहब्बत बैठ जाती है, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है तो वो देखता है कि एक सटियाया हुआ प्रोफेसर जो ऊपर से खिसका हुआ है, जिसके जहन में बुस भरा हुआ है, जिसमें ठीक है ना पता नहीं कहाँ के नज़रियात, वो वहाँ पे उसके सामने इस्लाम का इस्तेज़ा करता है, इस्लाम का मजाक उड़ाता है, मौलवी को गाली देता है, मस्जिद को गाली देता है। तो अब उस बच्चे का जो जहन बनता है
وہ تو ظاہر ایک منفی ذہن بنے گا, یا تو اس کا ذہن خراب ہوگا یا اٹھ کے پروفیسر کو مارے گا. اس طرح کے ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسے بہت سارے پروفیسر بیٹھے ہیں, ایسے بہت سارے استاذ بیٹھے ہیں جو نہ تو ریاست کے مذہب کا پاس رکھ رہے ہیں, نہ اسلام کا پاس رکھ رہے ہیں, نہ ہماری مشرقی روایت کا پاس رکھتے ہیں, وہ بیٹھ کے وہاں پہ. تو اس پہ کس طرح کا کام ہونا چاہیے, اس کا سدباب کیسے ہوگا, کیا کہیں گے اس پہ؟ جی فردوس جمال صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس بچے کا آپ نے کہا ہے, بچہ مدرسے سے گیا, اسکول سے گیا, کالج سے گیا, اب یونیورسٹی میں آ گیا, اس نے کتنے مراحل طے کیے ہیں. اب جو آگے پروفیسر ہے, پروفیسر انگلش کا پروفیسر ہے. بچہ جو سب سے زیادہ کسی کی بات مانتا ہے ماں باپ کے بعد, وہ استاد کی مانتا ہے. بات کے وہ ٹالتا ہی نہیں ہے. اگر بچے کو کہہ دوں کہ بچے کے صبح سلیٹ لے کے آنی اور کالے رنگ کی پینسل آنی, تو وہ گھر آ کے کہے گا والدین کو جی میں نے کالی پینسل ہی لے کے جانی, کہ اتنی احترام کرتا ہے, اور اس کے جو استاد کی عزت اور تکریم کرتا ہے. اور جب استاد بچوں کو جو بتا رہا ہے یا کہہ رہا ہے, اور بچے کے نہ دین سے مطابقت ہو رہی ہے, نہ اس کے جو یہاں کے ہمارے رسم و رواج ہیں اس سے مطابقت ہو رہی ہے, تو بچہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرا پروفیسر کیا کہہ رہا ہے. پھر وہ اس سے آرگومنٹ کرتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد بھی پروفیسر نہیں کرتا, وہ پروفیسر سمجھتا ہے کہ یار میں پروفیسر ہوں, آپ بچے ہیں, تو پھر ان دونوں کا تکرار ہوتا ہے. ہمارے یہاں ابھی یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں اس طرح کے موقع پہ پہلے تو گورنمنٹ کو ایک پیرامیٹر بنانا چاہیے کہ اس طرح کونسلنگ ہونی چاہیے, استاد کی بھی پروفیسر کی بھی, یہ کس ذہنیت کے لوگ ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کس فکر سے ان کا تعلق ہے. اس کے اندر بھی یہاں وہاں پہ جو ہے نا ان کی وہاں پہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے. ایک وہاں پہ ایک وہ نظام بنا دینا چاہیے کہ اس پیرامیٹر کے اندر رہ کے آپ نے سبجیکٹ ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹی ہو, حدود و قیود اور اس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنے ہیں. تو تب تو سمت کا تعین ہو جائے گا. جب بے مہار کام ہوگا, بے سمت ہوگا, تو پھر اس طرح کے واقعات کا ہو جانا میرے لیے کوئی, میں نے نہیں رکھتا, یہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی. اصل محرکات واقعے کے بجائے ہم اصل میں واقعات پہ الجھ کے رہ جاتے ہیں. اصل جو محرکات ہوتے ہیں, اسباب ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے, وجہ ہوتی ہے, اس کا حل نہیں کرتے. جب تک واقعات ہم ان کے ریزنز کو نہیں دیکھیں گے, ان کے محرکات کو نہیں دیکھیں, واقعات ہوتے رہیں گے. ٹائم ختم ہو گیا. آخر میں ایک دلچسپ خبر ہے کہ سعودی عرب میں ایک اونٹ ریس ہو گئی, چونکہ اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اونٹنی تھی, صحرا کا, وہ اس کو بادشاہ بھی کہا جاتا ہے, اور جنگی اس میں اصطلاح میں اس کو جو ہے ٹینک کہا جاتا ہے صحرا کی. ہر ملک کا اپنا ایک ثقافت ہوتی ہے, ایک تعلق ہوتا ہے. سعودیہ میں یہ جو ہو رہی ہے, تیسری ہمارے فوٹیج بھی یہاں پہ چلیں گے, یہ سالانہ تیسری جو ہے وہ ہے ان کی یہاں پہ اونٹوں کا ریس. ولی عہد بحرین بھی چلے آئے, اس میں ولی عہد جو ہے امارات بھی یہاں پہ تھے, اور خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بھی اس پروگرام میں موجود تھے. اور اس کو ایک طرح کا مقابلہ حسن کہا جاتا ہے اونٹوں کا, کس کا اونٹ زیادہ خوبصورت ہوگا, کس کا اونٹ زیادہ چلے گا. تو یہ ان کا کلچر ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ میں تو مزے کی بات بتاؤں, میں یہ ابھی کی نہیں واقعہ 1981 کی بات بتا رہا ہوں, آج سے 38 سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں. اور الحمدللہ میں سعودی عرب کے بہت سے شہروں, 140 شہروں میں گیا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ میں نے, اچھا پھر اونٹوں کے یہ ایک دور ہے, اونٹ جو ہے یہاں کا اونٹ ہونا مرسیڈیز کے برابر تھا, کہ کسی کے پاس اونٹ ہونا مرسیڈیز کے. پاکستان میں جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا پہلے, وہ سمجھتا تھا اس کے پاس مرسیڈیز, اب وہ ایک بڑی اہمیت ہے. اور یقین کریں کہ میں نے بہت سے شہروں میں, گریات ہو, تبرجل ہو, طریف ہو, گسیم ہو, یا ابا ہو, الباہا ہو, ان علاقوں میں نے ان پہ اوپر وہ جو ہے نقش و نگار بناتے دیکھا ہے. ان کے اوپر جو ہے نا, ان کی جیسے وہ نائی نہیں کٹنگ کرتا, وہ بال کے سٹائل بناتا ہے, تو یہ اس کو اتنا خوبصورت قسم کا جو ہے نا وہ نقش و نگار کر دیتے ہیں کہ اونٹ کی جو ہے نا وہ ایک علیحدہ ہی منظر نظر آتا ہے. تو اونٹ کی جو کم از کم جو ہم نے تو شروع سے دیکھتے ہیں, 1981 کی بتا رہا ہوں, کہ یہاں پہ اونٹ کی دوڑ ہوتی ہے, دیکھتے ہیں. میلہ سجدہ جسے جنادریہ کہتے تھے, ٹھیک ہے نا, ابھی میلہ 1981 میں جنادریہ کا میلہ لگتا تھا ریاض میں, تو ہم نے وہاں سے شروع کیا تھا دیکھنا. بہت سارے جانور کہتے ہیں اسے جن کے مزاج سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جی بالکل, اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, بہت تحقیق ہے. اس پہ مدنی صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اسلام جو ہے وہ تفریح کی اجازت دیتا ہے. ایسی تفریح جس میں شرعی چیزوں کا یا شرعی حدود کا ان کی خلاف ورزی نہ ہو, تو اسلام تفریح کو پسند کرتا ہے. تو جو اس طرح کے میلے ہوتے ہیں, اس میں ایک تو کلچرل فیسٹیول آپ اسے کہہ سکتے ہیں, اور ساتھ میں تہذیب اور ثقافت, ان سب چیزوں کا ایک مظاہرہ کیا جاتا ہے. تو سعودی عرب کے اندر تفریحی سرگرمیاں بہت عروج پر ہیں. تو اس طرح کی مثبت سرگرمیاں, کہ آج کا دور ایسا ہے کہ جس میں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر نہیں نکلتے, کھیلتے, بچے کھیلتے نہیں ہیں, لوگ کسی کے ہاں جاتے نہیں ہیں, اگر کسی کے ہاں جاتے بھی ہیں تو موبائلوں میں لگ جاتے ہیں. اس طرح کے میلوں کا انعقاد ہونا ایک
ایک آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ایک اچھی ایکٹیویٹیز ہیں, اچھی تفریحی سرگرمیاں ہیں اور مثبت ہیں, اور اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے میرے خیال میں بہت اچھا ہے. اور اس سے سعودی عرب کے اپنے جو کلچر ہے اس سے وابستگی وہ بھی سامنے آتا ہے کہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, دنیا کی بڑی بڑی خواہشیں ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے باوجود اپنے کلچر سے جڑے ہوئے ہیں. میں ایک اور بات کا تھوڑا سا اضافہ کر دوں, جاپان میں اونٹ نہیں ہوتا. تو میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی میری جیپنیز سے, اور نہیں میں وہ بتا رہا ہوں, اونٹ کی جو ہے نا, اونٹ میں جاپانی, وہ یقین کرو وہ جاپانی تھا, اس نے اونٹ کی اتنی تصویریں لی. وہ میرے ساتھ وہاں پہ ایک پیٹرو کیمیکل کمپنی بن رہی تھی جمبو میں, جو پیٹرولیم کمپنی بنائی تھی, تو اس میں دیکھا, اس نے کہا یار یہ اونٹ اس کے لیے کتنی وہ اہم چیز تھی. اس نے تصویریں لے کے, میں نے کہا یہ کیوں تصویریں بنا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے ملک میں اونٹ نہیں ہوتا. تو یہ اونٹ اس کے لیے ایک نایاب چیز تھی. اور پھر یہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ میرے خیال میں اونٹ جو استعمال ہوتا ہے یا موجود ہے وہ بھی سعودی عرب میں ہے. ان لوگوں کا جو کھانا ہے, خوراک ہے, جو لذیذ خوراک ہے وہ اونٹ ہے. اور رمضان میں افطاری کے بعد جو ہے, افطاری کے بعد باقاعدہ ان کے ہاں ہر روز جو ہے یہ اونٹ کا شوربہ اور اونٹ کا گوشت چلتا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اپنے اونٹ کا دودھ کی ایک بڑی نسبت ہے, اونٹ کے دودھ کی. بالکل ہاں, اونٹ کے دودھ کے پینے کے لیے تو لوگ کہاں سے لے کے آتے ہیں, اس کی بڑی شفا کی باتیں ہیں. تو بہرحال اپنے کلچر ثقافت کو محفوظ رکھنا چاہیے ہر ملک کا. پاکستان میں جو ہماری اصل چیزیں ان سے جڑا رہنا چاہیے, کیونکہ جتنی جدت آتی جاتی ہے, جدیدیت آتی جاتی ہے, تو پرانا جو حسن ہوتا ہے, ثقافت کے حسن ہوتا ہے, اس سے رشتے وابستہ ہوتے ہیں, اس سے اچھی جو تعلقات آپس میں جڑ جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بے شک بے شک, تو وہ ساری ختم ہو جاتے ہیں. جدت آ گئی جی, وہ مشینوں کی حکومت آ گئی, وہ محبتیں, وہ خلوص سارا ختم ہو جاتا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی وقت دیا, کیونکہ ٹائم ختم ہوتا ہے. ناظرین, آج ہم نے مختلف ٹاپکس پہ بات کی. ہمارے جو کو اینکر تھے, میرے مہمان بھی تھے ساتھ میں, ان سے میں نے رائے لی کہ کیا رائے رکھتے ہیں یہ مختلف موضوعات پہ. خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, اور پاکستان میں اسلام پریکٹس ہوگا. وقتی طور پہ یا ہنگامی طور پہ اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ڈالے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کی رکاوٹ, اس کی کوشش وقتی ہوگی, وہ ہمیشہ نہیں رہے گی. اور اسی طرح پاکستان کے جو دشمن ہیں, پاکستان کے ارد گرد اڑوس پڑوس میں جو پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, ان کی سازشیں بھی ناکام ہوں گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے دو چیزیں: اسلام سے جڑے رہیں اور آپس کے اتحاد, محبت, اور آپس میں ایک دوسرے کا بھروسہ, رسپیکٹ, ایک دوسرے کا احترام, یہ ضروری ہے. اس کے بعد بنے گا نیا پاکستان, اور ایسا پاکستان جو روشن پاکستان ہوگا, ایسا پاکستان جو عالم اسلام کی مضبوط چٹان ہوگی, اور ایسا پاکستان جو دنیا میں قیادت کرے گا, دنیا میں عالم اسلام کا, ابھی تو بڑا بھائی ہے عالم اسلام کا, لیکن عالم اسلام کے حقیقی لیڈر کا رول پلے کرے گا. آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگا, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے فردوس جمال کو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.